عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ سورت پڑھنے سے تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، تمام بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جاتے ہیں، ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت خوب برسنے لگتی ہے۔ جو شخص اس کا وظیفہ، اس کا عمل کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل شیئر کرنے والا ہوں، لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو سن کر آپ خوش ہو جائیں گے اور اس وظیفے کو آج ہی سے شروع کر دیں گے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ اتنا زیادہ اثردار ہے، اور جو سورت میں بتانے والا ہوں اس کی تلاوت بھی کروں گا اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سورہ اخلاص کا وظیفہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سورہ اخلاص کے بارے میں ہر شخص، زیادہ تر میرے بھائی بہن اس کی فضیلت کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے تو اللہ پاک اس کو ایک کلام پاک مکمل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بہت سی فضائل، بہت سی فضیلت حدیث مبارکہ میں اس کے متعلق ہیں، اور جو شخص اس وظیفے کو یعنی سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لے، بہتر تو عصر کی نماز کے بعد ہے، لیکن کسی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا ہے تو کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں۔ سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ اس طرح سے پڑھ لیں جس طرح سے میں آپ کو بتانے والا ہوں، تب آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کا نصیب کھل جائے گا، چمک جائے گا، اور آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں، آپ کے پیسے میں اتنی زیادہ برکت ہوگی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ عمل کس طرح سے کرنا ہے، کتنے دن تک کرنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کس طرح سے، اس کا پورا طریقہ کار میں آپ کو آج بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک پورا ضرور دیکھ لیں، کیونکہ یہ ویڈیو آج کی بہت زیادہ کام کی ہونے والی ہے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں۔ پیارے دوستو، اس کا طریقہ آپ لوگ سمجھ لیجئے، میں بتا دیتا ہوں۔ سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ سن لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، اتنی چھوٹی سی سورہ ہے، اور ہر شخص کے، ہر میرے بھائی بہنوں کے یاد ہوتی ہے یہ سورت۔ اور جیسے ہی یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، سب سے پہلے نماز کوئی بھی ادا کر لیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو نماز کے بعد بیٹھ جانا ہے ایک طرف کو، آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے، کسی سے کلام نہیں کرنا ہے، کسی سے گفتگو نہیں کرنی ہے، صرف آپ کو ایک طرف بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ 3 مرتبہ درود پاک، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ درود پاک آپ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد
آپ کو 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اس طرح سے جس طرح سے میں نے بتایا ہے. یعنی میں نے قرات میں پڑھی ہے، آپ جلدی میں حدر میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح سے آپ پڑھ لیجئے. 41 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ آخر میں، یعنی 3 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے. ایک مرتبہ میں اس کو بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ ہے. آپ کو 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد پڑھنا ہے 41 مرتبہ 41 ٹائمز. اس کے بعد 3 مرتبہ 3 ٹائمز آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف پوری پڑھنی ہے. 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر وہی درود پاک آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، جو آپ نے پہلے درود پاک 3 مرتبہ پڑھی تھی. پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں، اور جیسے ہی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کو یہ وظیفہ کم سے کم 7 دن لگاتار کرنا ہے، 7 دن پڑھنا ہے. 7 دن کے بعد اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی. آپ کے بگڑے ہوئے کام 7 دن کے اندر بن جائیں گے. آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا. جس طرح سے بھی، جو بھی کوئی بھی مقصد ہو، کتنا بھی بڑا مقصد کیوں نہ ہو، انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ کا یہ بڑے سے بڑا کام بن جائے گا. آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو پیارے دوستو، اسی طرح سے وظیفہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، جس طرح سے آپ کو میں نے بتایا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے پر نہ صرف اس کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ اس سے دوسرے بھائی بہن بھی فائدہ حاصل کر سکیں. ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.